नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल फ़ातिहा की तफ़सीर कर रहे हैं और आयत नंबर 6 इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम जो है ये इसकी तफ़सीर हम कर रहे थे। और उस हवाले से हम देख रहे थे कि हिदायत के दर्जे जो हैं वो कितने हैं। पहला दर्जा हमने सीखा कि ये फ़ितरी और अक़ली हिदायत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम मखलूक को अता की है, और उसी हिदायत की वजह से हर मखलूक जो है अपने सारे काम बेहतरीन तरीके से कर रही है और उसमें किसी किस्म की कोई ख़राबी जो है वो नहीं होती। और इसमें इंसानों से लेकर गैर जानदार मखलूक जो है वो सारी की सारी शामिल है। और हिदायत का ये दर्जा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है, किसी मखलूक का इसमें कोई भी जो है शमूलियत जो है वो नहीं हो सकती। अब हम हिदायत का दूसरा दर्जा जो है वो देखते हैं। देखें कि ये जो दर्जा है ये पहले के मुकाबले में थोड़ा ख़ास है, यानी उन चीज़ों के साथ मखसूस है जिनको हम ज़वीउल उक़ूल कहते हैं, यानी इंसान और जिन। और ये हिदायत जो है इंसान और जिन को अंबिया और आसमानी किताबों के ज़रिए जो है मिलती है, और तो फिर कोई इसको कबूल करके मोमिन बन जाता है और कोई काफिर रह जाता है। सूरह मोमिन की आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुवल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफिर व मिनकुम मुमिन, कि वो उसी ने तुम्हें पैदा किया है लेकिन तुम में से कोई काफिर होता है और कोई मोमिन हो जाता है। तो हिदायत का ये जो दर्जा है इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को थोड़ा सा इख्तियार दिया है। आप देखें ना कि और इख्तियार किसको दिया है? इंसान और जिन ही वो मखलूक हैं जिनको अल्लाह ताला ने पूरे इख्तियार के साथ इस दुनिया में जो है बसाया है, और उन्हीं का इम्तहान है। यानी ये दुनिया देखें मेरे और आपके इम्तहान के लिए पैदा हुई है, और इसमें इस दर्जे में हिदायत बंदा हासिल कर सकता है। बंदे की चॉइस होती है, वो चाहे तो अल्लाह की रज़ामंदी वाला रास्ता इख्तियार कर ले। अल्लाह ने पूरे इंतज़ामात किए हैं, अंबिया को भेजा है, किताबें नाजिल की हैं, और चाहे तो फिर इस हिदायत से अपनी आँखें बंद करके दुनिया की भूल भलैयों में खो जाए और फिर काफिर बनकर अल्लाह की नाराज़गी मोल ले ले। तो इसमें थोड़ा सा इख्तियार जो है वो नज़र आता है। हिदायत के एक तीसरा दर्जा है जो इससे ख़ास है, और ये सिर्फ मोमिनीन और मुत्तकीन के साथ मखसूस है। और ये हिदायत भी अल्लाह ताला की तरफ से बिला वास्ता इंसान पर नाजिल होती है। इसमें भी इंसान का कोई भी इख्तियार जो है वो नहीं है। और इसी हिदायत का दूसरा नाम तौफ़ीक है। हम कहते हैं ना मुझे तौफ़ीक ही नहीं हुई, मुझे तो रास्ता ही नहीं मिला। तो इसमें ये तौफ़ीक भी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है, यानी ऐसे असबाब और हालात पैदा कर देना कि कुरानी हिदायत को कबूल करना और उन पर अमल करना आसान हो जाए, और उनकी खिलाफ वर्जी करना जो है वो दुश्वार हो जाए। और यही दर्जा इंसान की तरक्की का मैदान है। इसकी वसअत जो है गैर महदूद है, और इसमें इजाफ़ा किस तरह होता है कि इंसान जब नेक अमल करता है अमाल सालिहा के साथ इस हिदायत के इस दर्जे में ज़्यादती होती रहती है। और फिर इसी तरह देखें कि सूरह तगाबुन में आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बहु, कि जो अल्लाह पर ईमान ले आता है अल्लाह उसके दिल को हिदायत देता है। इसी तरह सूरह अनकबूत की आयत नंबर 69 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारे रास्ते में जिहाद करेंगे, अनथक मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, हम ज़रूर उनको अपने रास्ते दिखाएंगे। तो ये दर्जा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में कामिल, लेकिन इसमें बंदा जो है अगर उसकी नीयत दुरुस्त होगी और उसके दिल में तमन्ना होगी कि अल्लाह ताला जो है उसको हिदायत दे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर उसको जो है हिदायत के रास्ते पर साबित कदमी भी देंगे, और इस हिदायत में जो है इजाफ़ा होता रहेगा। इसलिए इस चीज़ को समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने दिल में ये तमन्ना और ये शौक़ पैदा करें। तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं मैं अपने बंदे के गुमान के हिसाब के साथ उसके साथ मामला करता हूँ। और यही वो मैदान है हिदायत का, यही वो तीसरा दर्जा है जहाँ बड़े से बड़ा नबी और रसूल और वली अल्लाह भी आखिरी उम्र तक इसमें ज़्यादती और तौफ़ीक का तालिब जो है वो नज़र आता है। देखें कि इसमें सूरह फ़तह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दी गई फ़तह मक्का की भी, और उसके साथ साथ ये भी इरशाद हुआ कि वो यहदिया का सिराता मुस्तकीमा, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी दी कि तुम्हें मैंने वो सीधा रास्ता का जो है उसकी तरफ अब तेरी रहनुमाई होगी, तुझे वो तौफ़ीक मिल गई है। सुभान अल्लाह। तो ये आला मकाम था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ।
اور اس ہدایت کی اس تشریح سے پھر ہمیں اب سمجھ آتی ہے نا کہ یہ جو ہمیں اس میں جو مانگنا سکھایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ جو ایک عام انسان میرے جیسا بھی مانگتا ہے اور ایک نبی بھی مانگتا ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ہدایت کا یہ تیسرا درجہ ہے جس کے میں ہم مانگتے ہیں، اس میں استقامت ہم مانگتے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ قرآن میں کہیں تو ہدایت کو ہر مومن اور کافر اور کل مخلوقات کے لیے عام فرمایا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت کا پہلے درجے میں سب ہی شامل ہیں اور دوسرا درجہ مخصوص ہے۔ پھر قرآن میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالمین اور فاسقین کو ہدایت نہیں فرماتے، اور دوسری طرف بار بار ارشاد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو اس سے پھر یہ دیکھیں کہ قرآن کی آیات کو سمجھنا ہمارے لیے کتنی آسان ہو جائے گا کہ ہدایات عامہ یعنی جو پہلا حصہ ہے وہ ہر ایک کو ملے گا، دوسرا حصہ تو بندے کو اسی بندے کو ملے گا جو اس کے لیے کوشش کرے گا اس قرآن کے ذریعے اور انبیاء کی تعلیمات کے ذریعے۔ تو اس لیے یہ سارا سمجھنا چونکہ بہت ہی زیادہ ضروری تھا، اور ہم دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں انبیاء کرام کو ہادی بھی اللہ نے کہا ہے نا کہ اللہ کے حکم سے وہ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، تو وہ دوسرے درجے کے اعتبار سے ہے، یعنی سیکنڈ درجے میں انبیاء کی تعلیمات آتی ہیں۔ اور جہاں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ انک لا تہدی من احببت، کہ اللہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ تم جس کو چاہو گے، تم جس کو پسند کرتے ہو اس کو نہیں تم ہدایت دے سکتے۔ تو اس سے ہدایت کا تیسرا درجہ جو متقین اور مومنین کے لیے خاص ہے، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی بھی یہ توفیق جو ہے نہیں دے سکتا، صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے نماز میں جب پڑھیں تو آپ کہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اس میں اپنے اندر یہ تمنا، یہ شوق پیدا کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے یہ ہدایت کی یہ توفیق دے دے کہ میں صراط مستقیم پر جو ہے چل پڑوں۔ اب صراط مستقیم جو ہے وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ، ایسا راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں فرمایا کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جن پر آگے خود بھی اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ وضاحت کریں گے، لیکن ہم کچھ احادیث کو دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں صحیح حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، کہ وہ راستہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام رہے، تو ہمیں اس راستے کو ڈھونڈنا ہے۔ اور صراط مستقیم کی ایک بہت ہی خوبصورت مثال مسند احمد کی ایک حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے اور نسائی میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال دی کہ ایک سیدھا راستہ ہے، اس کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں، ان میں کئی ایک کھلے ہوئے دروازے ہیں اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ صراط مستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا اس راستے کے اوپر ہے جو کہتا ہے کہ اے لوگو، تم سب اس سیدھی راہ پر چلے آؤ، ٹیڑھی ترچھی ادھر ادھر کی راہوں پر نہ جاؤ ورنہ صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ پھر ایک پکارنے والا شخص جو ہے اس راستے کے اوپر ہے، جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے، اس کے اندر جانا چاہتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ خبردار اسے نہ کھولنا، اگر کھولا تو اسی راہ پہ لگ جائے گا اور صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ بس صراط مستقیم تو اسلام ہے اور دیواریں اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے کچھ حدود مقرر کی ہیں نا، تو ان کے اندر نہیں جانا، نہ ان کے قریب پھٹکنا ہے۔ اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور دروازے پر پکارنے والا قرآن ہے۔ یہ قرآن جو میرے اور آپ کے لیے اللہ نے نازل کیا، اس قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھیں کہ یہ قرآن بار بار پکار کر کہتا ہے کہ ان حرام چیزوں کی طرف نہیں جانا۔ اور دروازے کے اوپر سے پکارنے والا وہ کھٹکا ہے، وہ ضمیر ہے جو اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے، جو ہر ایماندار کے اندر اللہ تعالیٰ نے واعظ کے طور پر، نصیحت کے طور پر جو ہے وہ رکھا ہے۔ تو اس میں یعنی یہ دیکھیں کہ اس سے صراط مستقیم کی ہمیں سمجھ آتی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالوں سے بات سمجھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی مثال دیتے ہوئے ایک دفعہ باقاعدہ ڈرائنگ کر کے بتایا۔ آپ زمین پہ آپ نے ایک لائن کھینچی، ایک سیدھی لائن، اور اس کے ارد گرد بہت سی ٹیڑھی میڑھی لائنیں کھینچی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے اور اس کا اینڈ جو ہے وہ جنت ہے، اور باقی ٹیڑھی میڑھی راستے بے شمار ہیں، لیکن وہ سب کے سب راستے جو ہیں ان کا آخر جو ہے وہ جہنم ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سیدھا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے خود اس کی وضاحت بھی کی کہ صراط مستقیم کیا ہے، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا۔ تو وہ کن پر انعام کیا ہے؟
اس کو بھی ہم بہت اچھی طرح سے سیکھیں گے اور اچھی طرح سے سمجھیں گے تاکہ اس کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکیں۔ دیکھیں کہ انعمت علیہم کی اگر ہم مثال دیکھیں تو منعم علیہ، اس کو سب سے پہلے قرآن میں دیکھیں گے کہ یہ گروہ ان لوگوں کا گروہ ہے جو انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کا ہے، اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اس آیت کے اس حصے کی وضاحت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من یطع اللہ والرسول وَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیہم مِنَ النَّبِیِّینَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ تو اس آیت میں وضاحت کر دی گئی کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور کوئی اور راستہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ راستہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔